سن رہے تھے. مجھے یہ تو ٹھیک طرح سے یاد نہیں ہے لیکن اتنا جانتا ہوں 24 یا 25 سال کے قریب ہو گئے ہیں مجھے شو بزنس میں. میں نے زمانے کے بڑے گرم سر دیکھے, ایک پوری نسل میرے سامنے جوان ہوئی اور بے شمار آرٹسٹ آئے, کچھ رہے اور کچھ چلے گئے, کچھ آج بہت مشہور ہیں, کچھ بالکل گمنام ہیں. میرے شعبے میں یعنی مزاح کے شعبے میں جس زمانے میں نے شروع کیا تھا اس زمانے میں جو چند نام تھے ان میں لہری صاحب تھے, نرالا, شرافت حسین جن کا ابھی پچھلے دنوں انتقال ہوا, رنگیلا کراچی والے, شوکت رضوی, افضال لاشاری, آغا سرور, یہ لوٹ ہوا کرتی تھی. اس کے بعد دور بدلا تو دوسرے انٹرٹینرز آئے, پھر ایک تیسرا دور آیا اس میں کچھ اور انٹرٹینرز آئے. لیکن بے شمار آرٹسٹوں کو ہم نے دیکھا جو اس بزنس میں آئے, انہوں نے کسی نہ کسی سے انسپریشن لیا یا کسی اور آرٹسٹ کی آ کے بات سنائی آپ کو اور آپ سے بات وصول کی اور ریکگنیشن حاصل کیا. لیکن میں آپ کی ملاقات ایک ایسے آرٹسٹ سے کروا رہا ہوں جو بہت دنوں کے بعد ہم کو نظر آیا, ہم میں آیا اور اس نے بہت مقبولیت حاصل کی. اس کا کمال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنی ذہنی تیزی عطا کی ہے جو کم آرٹسٹوں میں دیکھنے اور سننے میں آتی ہے, اور اپنا ایک انداز لے کے آیا اور اپنی ہی باتیں لے کے آیا. پھر آہستہ آہستہ وہ شو بزنس کی دنیا پر چھاتا چلا گیا اور یہی وجہ ہے کہ آج اس کا نام دنیا میں جانا اور پہچانا جاتا ہے اپنے مزاح کی وجہ سے. اس آرٹسٹ کا ایک کمال اور یہ ہے کہ یہ مختلف شعبوں پر اس کی نظر رہی ہے. ڈرامہ لکھا تو اس نے کمال کیا, اداکاری کی وہ کمال کی, اور ون مین شو کرتا ہے اس میں بھی اس کا جواب نہیں ہے. میرا ہی نہیں بلکہ ہم سب کا بہت پسندیدہ آرٹسٹ ہے. مجھے یقین ہے کہ میں اسے بلاؤں گا اور وہ اپنا بہترین فن آپ تک پہنچائے گا. آپ سے درخواست ہے, ریسیو ہم ود اے وارم ویلکم لیڈیز اینڈ جینٹلمین. تشریف لا رہے ہیں عمر شریف. ایک چیز ہوتی ہے جو انہیریٹڈ ہوتی ہے بلڈ میں. میں ان کے عمر کے گھر کھانا تھا, وہاں میں گیا ہوا تھا. عمر کی ایک بیٹی ہے بڑی پیاری چھوٹی سی. اچھا, اب وہ اتنی چھوٹی ہے کہ ابھی ابھی اس نے اسکول جانا شروع کیا ہے. عمر کی بہن کے بچے آئے ہوئے تھے لندن سے. عمر کی ایک بہن ہے جو لندن میں رہتی ہیں. اچھا, وہ بچے وہاں چونکہ پلے بڑے وہاں پیدا ہوئے تو وہ انگریزی بڑے فرفر بولتے ہیں دونوں. اب وہ یہ میں بیٹھا ہوا ہوں, یہ عمر بیٹھے ہیں, یہ مسز عمر بیٹھی ہیں, سامنے عمر کی بچی اور وہ ان کی بہن کی دونوں بچیاں انگریزی میں بات چیت کر رہی ہیں. اچھا دیکھیے کتنی نیچرل بات ہے. میں نے بہت انجوائے کیا تھا, آپ بھی انجوائے کریں گے. اب وہ دونوں بچے انگریزی میں بات کر رہے ہیں. اب عمر کی بیٹی غور سے دیکھ رہی ہے, اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کیونکہ اسے انگریزی نہیں آتی. بہت دیر تک وہ انگریزی ان کی سنتی رہی, پھر کھڑی ہوئی اور ایک جملہ بول کے چلی گئی, کہنے لگی ہیپی برتھ ڈے ٹو یو. بہت ساری تالیاں عمر شریف کے لیے. کیونکہ یہ حقیقت ہے کہ میں نے اپنا جو کام کا آغاز کیا وہ پہلے ڈرامہ موہن بھائی کے ساتھ تھا, اور یہ اس زمانے میں بھی اتنے ہی پاپولر تھے. آج سے 12 سال پہلے کی بات بتا رہا ہوں, اور یہی مقبولیت تھی, یہی لوگوں کی ان کے لیے لائکنگ تھی. اور میں نے دیکھا کہ لوگ, میں نے ذرا تھوڑا سا اچھا کام کیا تو لوگوں نے پوچھا یار یہ موین اختر کے ساتھ کون لڑکا ہے. تو میری پہچان بنے موہن بھائی میرے بہت سینئر ہیں اور میرے بارے میں اتنی بات کہہ جاتے ہیں, باخدا میرے جو ہے نا زبان لڑکھڑانے لگتی ہے کہ یار اتنے انہوں نے کہہ دیا, پتہ نہیں میں اتنا آپ کے معیار پہ پورا بھی اتروں گا کہ نہیں اتروں گا. اللہ سب کو عزت دینے والا ہے. کوشش کروں گا 2-4 باتیں کروں گا. آپ سب تو بہت مصروف ہیں, میں ذرا بیکار سا آدمی ہوں, تو ذرا تھوڑی سی توجہ سن لیجیے گا. آج پہلا موقع ہے اس تاج محل کے آڈیٹوریم میں, موتی محل میں, کہ اتنی خاموشی ہے. خدا کی قسم میں نے بے شمار شو کیے ہیں یہاں, آج تک میں نے اتنے سارے شرفا ایک ساتھ نہیں دیکھے. آپ بڑے عظیم لوگ ہیں, بڑے ہی یا تو عظیم ہیں یا ڈرے ہوئے ہیں, دو ہی باتیں ہیں.
کیونکہ مجھے عظمت کا زیادہ یقین ہے، کیونکہ کراچی کے لوگ ڈرتے تو بہت کم ہی ہیں. اللہ کا بڑا کرم ہے، اس میں 2-4 تو ضرور لالو کھیت سے بھی ہوں گے. کہ لالو کھیت ایک ایسا علاقہ ہے کہ ہماری پولیس پہ الزام ہے کہ وہ رشوت لیتی ہے، لیکن لالو کھیت میں سنا ہے پبلک کو پولیس رشوت دیتی ہے. یہ میں ایسی افواہیں سنتا رہتا ہوں، لیکن کیونکہ یہاں ہر قسم کے ہر علاقے کے لوگ نظر آ رہے ہیں، وہ میں کپڑوں سے اندازہ کر لیتا ہوتا ہوں. یہ جو کپڑے بتا دیتے ہیں کہ آدمی کہاں سے آیا ہے، الگ الگ اسٹائل ہوتے ہیں. اب جب آپ دیکھیں کہ دھوتی شلواریں زیادہ ہوں اور پھولی ہوئی پتلونیں بہت ہوں، تو یہ سب ڈیفینس کی پبلک ہے، ادھر سے آئے ہیں. مذاق نہیں، صحیح بتا رہا ہوں میں آپ کو. میرا ذرا تھوڑا سی یہ میں آبزرویشن کرتا ہی رہتا ہوں کہ کیا ہو رہا ہے آج کل. ہر علاقے کا پاکستان میں انداز مختلف ہے، کیونکہ خواتین بیٹھی ہوئی ہیں. 2-4 باتیں خواتین کے خلاف کروں گا میں معذرت کے ساتھ. میری امی بھی خواتین میں آتی ہیں، لیکن معذرت کر رہا ہوں، میں ان سے بھی ڈانٹ کھاتا رہتا ہوں کیونکہ ہر وقت عورتوں کے پیچھے پڑے رہتے ہیں. لیکن میں کیا کروں، میرے بھائی جو ہیں وہ اسی بات میں بڑے خوش ہوتے ہیں، حالانکہ گھر جا کے بہت شرمندہ ہوتے ہوں گے. خواتین ہماری جو ہیں باخدا دنیا کی سب سے مظلوم خواتین ہیں. اتنی مظلوم میں نے خواتین دیکھی نہیں. اب دیکھیے اس سے زیادہ مظلوم کیا ہوں گی کہ میں یہاں کھڑا ہوں اور میری طرف کوئی نہیں دیکھ رہا اس وقت. خدا سے کوئی میری طرف نہیں دیکھ رہا ہے. یہ اب آنکھوں میں گھر تک چھوڑے آئیں گے. یہ دیکھیے گا اب خاص کام ہے یہ ہمارے یہاں ملک میں. صحیح بتا، جو شادی شدہ ہے نا وہ اس وقت عجیب کیفیت میں ہے. وہ ان کی سمجھ میں نہیں آیا گردن موڑے کیسے. ایسے میں بچے بہت کام آتے ہیں موڑنے کے. ارے آصف کہاں گیا؟ ایسا بڑا سین میں نے بہت دیکھے، لیکن بارہ کیا کرے، مجبوری ہے. اور پاکستان میں مجبوری بہت بڑی چیز ہے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ ہماری خواتین کی بھی. ہیلو آئیں گے بھیا، مائک بھی فیور میں نہیں ہے. ہیلو کیا ہوا بھائی؟ اس میں کچھ ہے ذاتی طور پہ، یہ لے لیتے ہیں. یہ بھی ایک ہی ہے. ہیلو یار اتنے میں نے اچھے لوگ ہی دیکھے، واقعی میں اتنی خاموشی تو کبھی برداشت نہیں کرتا. کئی آواز آ جاتی ہیں، اوے مونچھ کہاں گئی ہے، او بے لالو کھیت والے فلاں والے. ابھی کہاں سے لوگ لائیں چھانٹ کے؟ آپ لوگ کراچی میں ہی رہتے ہیں؟ مجھے تو سب شکر کے لگ رہے ہیں. وہاں سے پبلک ہی نہیں لگ رہی کراچی سے. اچھے لوگ خاموش طبقہ کہاں سے آئے؟ یہ پتہ کریں گے ہم آرگنائزروں سے کہ کہاں سے لائیں آپ لوگ. بہرحال تو میں عرض کر رہا تھا کہ ہماری خواتین بے انتہا مظلوم ہیں بیچاریاں، بہت ذمہ داری کے بوجھ تلے دبی ہوئی. اتنی ذمہ داری ہماری خواتین پہ ہے کہ دنیا کی کسی خواتین پہ ہوں وہ ایمان سے پاگل ہو جائیں، لیکن ہماری والی اس پوزیشن میں بھی پاگل کر دیتی ہے. اتنی ذمہ داری ہے ایمان صاحب. دیکھیے شادی سے پہلے پورے محلے کا دھیان رکھنا، شادی کے بعد شوہر کا دھیان رکھنا ہے، رات کو بچے گن کے سلانے، صبح گن کے شوہر کو واپس کر دینا. محلے کا دھیان رکھنا. نرگس کی جمعہ ختم ہو گئی نہیں ہو گئی. حمیدہ کا شوہر دبئی گیا تھا، کون سا گیا تھا کون سا آ گیا. عمران خان کا کس سے چکر چل رہا ہے، اس سے کیوں چل رہا ہے، مجھ میں کیا خرابی ہے. ہر ایک چیز کے اندر لگی ہوئی بیچاریاں پرابلم میں، بے انتہا پرابلم کا شکار ہماری خواتین بیچاریاں اتنی پیاری ایمان سے. اور عمران کے لیے تو جان اور دل کب حاضر. عمران اللہ رسٹ نہیں جا رہا ہے، اللہ میں ساتھ خرید کے لائی ہو. اچھا اپنا میاں جائے تو دعا ہی نہیں مانگتی، اس وقت صرف اتنا کہہ دیتی ہیں اللہ میں جا رہا ہے، لے آئے تو تیری مرضی، نہ لائے تو پڑوسی کا نصیب. کیونکہ یہ حقیقت ہے کہ خواتین کا خاص طبقہ عمران کے لیے تو بے انتہا تعریف ہے. ہر وقت عمران، امی جانی، امو، مجھے امی اللہ مجھے بتا نہیں سکتی نا. نسل عمران میں میچ دیکھنے کے لیے اللہ میچ دیکھنے گئی نا، اللہ عمران دھوپ میں کھڑا تھا، میرے تو دل بیٹھ گیا. میری دھوپ میں بیٹھ گئی نا، آدھے گھنٹے بعد پیاس لگی تو میں چلتی، میں نے کوک لیا تو میں نے کوک لیا نا، میں نے کوک لے کر اسٹرانگ ہوئی نا. واٹ اے سرپرائز. یوں عمران کھڑا، میں تو
पागल हो गई। चली बोली ठीक कैसे हुई? बोली बस मुदस्सर नजर को देखा ठीक हो गई। इमरान की तस्वीर कोयले से बना दें आप, दीवार पर वहीं खड़े हो जाएंगे। अल्लाह का मखद हमारा कोयले में भी कितना प्यारा लगता है। हालांकि वेस्ट इंडीज की पूरी टीम कोयले की बनी हुई है, उनका कोई भाव नहीं बिछा होगा। लोग कहते हैं कि इनकी टीम ग्राउंड में उतरती, लगता किसी ने 11 बोरी कोयला उतार दिया। लोग कहते हैं कि अब्दुल कादिर का वलीमा इसी कोयले को पकेगा। मैंने कहा ये हरकतें देखने के बाद वलीमे का तो कोई चांस नहीं लग रहा मुझे, क्योंकि घर वाले खुटके में पड़ गए कि शादी करें ना करें, क्योंकि समझ में नहीं आ रहा है इसकी बारात जाएगी या आएगी।